بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ السلام علیکم۔ فیصل آباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ بے شک آپ کو تمام جہانوں کے لیے، کسی ایک جہان کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اس ایک چیز سے ایک بیان جو میں نے شروع میں کیا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا، خاص طور پہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آج کا پروگرام جس ہستی کے لیے ہے اس ہستی کے لیے دنیا بنی ہے، اس ہستی کے لیے میں بنا ہوں، اس ہستی کے لیے آپ بنے ہیں، اس ہستی کے لیے پورا جہان بنا ہے۔ کل عالم، تمام جہانوں کے سردار ہیں وہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، تو ان کی ولادت باسعادت کے حوالے سے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے۔ سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ علامہ ریاض خلل صاحب کی طرف بڑھوں گا سب سے پہلے، اور علامہ صاحب کے ہاتھ میں مائک تھماتے ہوئے یہ کہوں گا کہ علامہ صاحب، میں تو بلکہ ہمیشہ جب بھی اس موضوع پہ پروگرام کرنے لگتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوتا ہوں کہ انصاف تو میں کر ہی نہیں سکتا، کہیں الفاظ کا چناؤ کچھ ایسا ہو جائے کہ جو عقیدت کا پہلو ہے نا وہ بھی پورا ہو جائے، وہ بھی نذرانہ بھی پیش ہو سکے۔ کیسے دیکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، کیا پیغام ملتا ہے اس مہینے کے صدقے؟ آپ کے سوال میں ہی جواب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کرۂ ارض پہ عالم اسلام میں انسانیت جو ہے رشک کر رہی ہے آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ۔ صدیاں بیت چکی ہیں لیکن اسوہ رسول کی خوشبو کوچا کوچا، گلی گلی، شہر شہر، بستی بستی، پوری دنیا میں، اور خصوصاً عاشقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کے گلدستے، درود و سلام کی ڈالیاں، درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ ہر مسلمان انتہا درجے کا خوش ہے کہ میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ ہر چہرے پہ مسرت دیکھ رہے ہیں، خوشی دیکھ رہے ہیں، حالانکہ کرونا وبا نے پوری اقوام عالم کو غمزدہ کیا ہے اور لوگ پریشان ہیں معاشی طور پہ، لیکن یہ سرکار کی آمد ہے کہ اس کی برکت یہ ہے کہ آج اللہ وحدہ لا شریک کا احسان عظیم ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بازاروں میں، گلیوں میں ریلیاں نکل رہی ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، اور خصوصاً میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافل ہو رہی ہیں، تو ان میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا اتفاق رائے ہے عالم اسلام کا
کہ حضور کا ذکر ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی عبادت ہے، اور اس پہ پیغام یہ ہے، ضرورت ثمر کی ہے کہ آج ہمیں جو ریلیاں ہیں، جو اجتماعات ہیں، جلوس ہیں، جلسے ہیں، ان میں اس ثمر کو اجاگر کیا جائے، اخوت اسلامی کو، اخوت اسلامی، اتحاد بین المسلمین، بین المسالک رواداری اور بھائی چارہ اور بین المذاہب رواداری جو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ورثے میں ملی ہے، اس کا پرچم سر بلند کیا جائے، اور خصوصاً اس امر کا عہد کیا جائے کہ ہم سب جو ہیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ اپنی بقیہ زندگی گزاریں گے۔ دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس کے حوالے سے غیر مسلم گواہیاں دیتے تھے کہ یہ انصاف کرتے ہیں، یہ ایمانداری کرتے ہیں۔ ایون کہ اگر ہم اب بھی دیکھیں تو غیر مسلم ممالک کے اندر ان کا نام بڑے پیار سے لیا جاتا ہے، اور ان کی اگر ڈکشنریز دیکھیں، ان کی لائبریریز کے نام ان سے منسوب ہیں، وہاں تختیاں آویزاں ہیں، کیونکہ شخصیت ہی ایسی تھی۔ ہم تو پہچان ہیں، ہم تو ان کی امت ہیں۔ کیسے بیان کرتے ہیں یہ مہینہ، یہ ایام، یہ دن، یہ لمحے جو ہیں ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں اور کیا پیغام دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے اس کے ساتھ رحمت للعالمین کہا گیا ہے، یعنی آپ کا وجود، آپ کی آمد تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے تذکرہ کیا کہ لوگ اپنی امانتیں، جب تک آپ نے ابھی ظاہراً نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، اور کبھی کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوئی، کبھی کسی نے کوئی گلہ نہیں کیا کہ میری امانت میں خیانت ہوئی۔ تو یقیناً صادق و امین کا لقب اس وقت آپ کو ملا، اور آج امت محمدیہ کے لیے یہ ایک فخر کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے نبی مکرم کے پیروکار ہیں کہ جو پوری انسانیت کے لیے، چرند پرند کے لیے، زمین کے ہر ذرے کے لیے رحمت للعالمین بن کے ہیں۔ آج ربیع الاول کا یہ بابرکت مہینہ، رحمتوں بھرا مہینہ، یقیناً ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم حضور اکرم کے جو اسوہ حسنہ ہیں ان کی طرف متوجہ ہوں، اور یقیناً آج اگر ہم اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو جو دنیاوی مسائل ہمیں پیش ہیں، جو دنیا کے اندر افراتفری ہے، جو دنیا کے اندر مادہ پرستی ہے، مادیت نے گھیراؤ کیا ہوا ہے، ہم اس سے نکل سکتے ہیں اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں۔ رحمت للعالمین، یقیناً یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا، اور اس میں پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کو انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ محمد رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات تھوڑی سی کریں گے۔ رفیق صاحب، آپ خاص طور پہ اس حوالے سے کوئی پیغام اپنا دیں، جو ربیع الاول کے ایام چل رہے ہیں، خاص طور پہ وہ دن چل رہے ہیں، وہ گھڑیاں چل رہی ہیں، اور خاص طور پہ یہ تو پورے دین اسلام کے لیے۔ میں اس بات پہ بالکل متفق ہوتا ہوں، ہر فقہ کے لوگ اپنے انداز میں، کیونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کوئی دور نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو ماننے والے ان کی محبت میں سرشار ہیں، عاشقان رسول ہیں سب، ہر کوئی اپنے انداز میں محبت کر رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈوگر صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات کے اندر جب جلوہ گر ہوئے، مشرق و مغرب، جنوب و شمال کے اندر جب یہ روشنی پھیلی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی، پتھر اور درخت سجدے میں گر گئے، کائنات کی ہر چیز کہنے لگی آج وہ رسول اس کائنات میں تشریف لے آئے ہیں جن کا برسوں سے انتظار تھا، آج وہ رسول اس کائنات میں تشریف لے آئے ہیں جن کے ساتھ پتھر اور درخت کلام کریں گے اور جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، مثال ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایمان والو تمہارے لیے
میرے محبوب کی زندگی ایک نمونہ ہے، مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بادشاہ ہو، وزیر ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، سپاہی ہو، کمانڈر ہو، باپ ہو، لخت جگر ہو، سب کے لیے حضور کی زندگی اس کے لیے ایک نمونہ اور مثال ہے۔ وہ حضور کی زندگی پر عمل کر کے اپنی کامیابی اور کامرانی اس کے قدم چومے گی جب وہ حضور کی سیرت پر عمل کرے گا۔ بہت ہی خوبصورت۔ میں ایک کیونکہ عبداللطیف ٹیپو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، قاری صاحب کی نشست پہ اصل انہوں نے آنا ہے، رفیق صاحب کے، تو میں ایک چیز جو ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ نعت اب اس پروگرام کا پہلا حصہ اختتام کی طرف بڑھا ہے، تو ایک چیز صرف ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں پڑھ رہا تھا تحریر اور ایک بیان سننا تھا عالم دین کا، جس کے اندر بہت خوبصورت انہوں نے بات کہی۔ انہوں نے کہا آج کا مسلمان مایوس کیوں ہوتا ہے؟ اگر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھا جائے تو صرف یہ دیکھیں پتھر باندھے۔ آپ کہتے ہیں نا ہمارے گھروں میں راشن نہیں ہے، ہمارے گھروں میں بھوک ہے۔ کس نے اتنی بڑی بھوک دیکھی ہے، اتنے لمبے دن بھوک دیکھے ہیں؟ پیٹ پر پتھر باندھے۔ کن کے اوپر کوڑا پھینکا گیا، آپ کے اوپر کبھی ایسی غلاظت نہیں پھینکی گئی، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ یہ وہ صبر ہے۔ ان کے بیٹے ہوئے تو اللہ نے واپس لے لیے، اولاد جو ہے اس کا سلسلہ بیٹیوں سے چلتا ہے، یہ صبر ہے۔ یہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، جتنی کٹن اور جس حد تک دیکھا، یہ تمام ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ اسی پیغام کے ساتھ بریک کی طرف بڑھنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے جو عبداللطیف ٹیپو ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ 2 سے 3 منٹ موجود ہیں، تو ان کی نعت ایک انہوں نے نئی پڑھی ہے اور وہ ہمارے ساتھ یہ ابھی پڑھ کے سنائیں گے ناظرین کو۔ اپنا گلہ عقیدت، بیسیکلی میں یہ کہوں گا کہ نذرانہ عقیدت، گلہ عقیدت جو بھی کہیں، عشق کا وہ ایک سمندر ہے، عشق کی ایک لہر ہے، وہ ہمارے سامنے پیش کرنا چاہیں۔ سارے جگ اتے پھیلی روشنائی کہ اللہ دا حبیب آ گیا، سارے جگ اتے پھیلی روشنائی کہ اللہ دا حبیب آ گیا، خوشی ہر پتے ہو، خوشی ہر پتے کلی نے منائی کہ اللہ دا حبیب آ گیا، تیرے لیکھاں چ حلیمہ بڑا زورے، کی ہو گیا جیڑا چی کمزورے، کی ہو گیا جیڑا چی کمزورے، چولی پالے دو ہو، چولی پالے دو جہانا دی کمائی کہ اللہ دا حبیب آ گیا، سونا آ گیا، اللہ دا حبیب آ گیا، سونا آ گیا، اللہ دا حبیب آ گیا، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بز میں امکان میں، عجب انداز سے محبوب حق نے جلوہ فرمایا، سرور آنکھوں میں آیا، جان دل میں نور ایمان میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بز میں امکان میں۔ دوبارہ سے پروگرام کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبارہ سے دوسری بریک کا آغاز کیا۔ یاسر قادری ہمارے ساتھ موجود تھے، حسن رضا صاحب موجود ہیں پاکستان سنی اتحاد کونسل کی جانب سے، جبکہ پاکستان سنی پی ایس ٹی کی جانب سے، پاکستان سنی تحریک کی جانب سے ہمارے ساتھ آصف قادری صاحب موجود ہیں۔ ان سے بات کا آغاز کریں گے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ بہت ہی برکتوں والا، بہت ہی رحمتوں والا۔ میں جیسے پروگرام کے اندر پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ علماء کے سامنے بیٹھ کے میں بات کر رہا ہوں کہ میں انصاف نہیں کر پاؤں گا اگر الفاظ کا چناؤ کروں، کوشش ضرور کروں گا، کیونکہ یہ کوشش بھی میری عقیدتاً محبتاً قبول کے درجے کے اندر میں کہوں آئے تو یہ بھی میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ حسن صاحب کی طرف پہلے بڑھوں گا۔ حسن صاحب مائک ذرا تھام لیں۔ تو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ، یہ ایام، یہ دن، یہ گھڑیاں، یہ ولادت و سعادت کا جو مہینہ ہے ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ خاص طور پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت العالمین ہیں، ہر فرقے کے لوگ جو ہیں اپنے انداز میں محبت کا اظہار کرتے ہیں،
اگر ہم بات کریں پاکستان سنی اتحاد کونسل کی، سنی تحریک کی، تو وہ ریلیاں بھی نکالتے ہیں، جشن بھی ہوتا ہے، کیک بھی کاٹے جاتے ہیں، مالائیں بھی پہنائی جاتی ہیں، زیارات بھی نکالی جاتی ہیں، تاکہ اپنا انداز ہے. آپ کیا پیغام دیتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں یہ کس حد تک گھڑیاں ہمارے لیے خاص ہیں اور کس حد تک یہ مہینہ بڑا خوبصورت ہے ہمارے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بلال بھائی تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو ربیع الاول شریف کا مہینہ مبارکباد سنی اتحاد کونسل، جامعہ رضویہ اور آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان کی طرف سے. اور سب سے اہم بات، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تاجدار دو عالم رحمت للعالمین اللہ کی شان کے مظہر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے. بلال بھائی یہ اتنی فضیلت والا مہینہ ہے کہ جتنا بھی اس کے بارے میں ڈسکس کریں وہ کم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اہل ایمان 1,24,000 انبیاء اکرام کو ماننے والے لوگ ہیں. مختلف ادوار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نبی بھیجے جو اپنے قوموں کی اصلاح کرنے کے لیے آئے، اور آخر میں تاجدار دو عالم رحمت للعالمین اللہ کے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ان کی برکت سے دنیا میں چھائے ہوئے اندھیرے ختم ہو گئے، دنیا میں نور ہی نور ہو گیا. بلال بھائی ہم سب ہسٹری کے سٹوڈنٹ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو ہر طرف جہالت کا دور تھا. عورت کو حقوق ہی حاصل نہیں تھے، باپ کی کوئی شنوائی ہی نہیں تھی، مرد عورت کی کوئی تمیز ہی نہیں تھی، رشتے پامال کیے جا رہے تھے، بیٹی پیدا ہوتے ہی دفن کر دی جاتی تھی، کسی کے کوئی حقوق ہے ہی نہیں تھے. تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار دو عالم رحمت للعالمین اللہ کی شان کے مظہر جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو انہوں نے بتایا کہ حقوق کیا ہیں، عورت کے کیا حقوق ہیں، مرد کے کیا حقوق ہیں. پورے کا پورا معاشرہ جو جہالت کی طرف جا رہا تھا وہ نور کی طرف چلا گیا. اور بلال بھائی قابل غور بات ہے، اللہ کے محبوب ہوں، اللہ کے آخری رسول بھی ہوں، اللہ کے پیارے محبوب ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بھی فرما دیا ہو کہ میں اور میرے فرشتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیج رہے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ پر درود بھیجو. اللہ کے رسول ہوں، اللہ کے آخری نبی ہوں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہو، جب نبوت کا اعلان کریں تو طرح طرح کی مصیبتیں مشرکین کی طرف سے دی جائیں، طرح طرح کی اذیتیں دی جائیں. کیا بلال بھائی غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں اور دوسرے غزوات میں جب سرکار کے دندان شہید ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نہیں نازل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد آپ حکم فرمائیں، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو پوری کی پوری بستی غرق کر دی جائے گی، لیکن قربان جائیں اللہ کے آخری نبی پر، تاجدار دو عالم کی شان پر قربان جائیں کہ جن لوگوں نے میرے اور آپ کے آقا پر مختلف قسم کے حملے کیے، مختلف قسم کی مخالفتیں کی اور تمام حدیں کراس کر گئے، میرے اور آپ کے آقا نے پھر بھی ان کے لیے دعائیں کی. بالکل میرے اور آپ کے آقا نے پھر بھی ان کے لیے دعائیں کی، اور ان کو کوئی اذیت ناک دردناک عذاب کے لیے نہیں آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا. تو یہ ہمارے لیے ایک اصلاح ہے. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی جامع انداز کے اندر ساری چیزیں، میرے خیال میں مجھے کوئی دوسرا سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، جس خوبصورت انداز میں انہوں نے تمام چیزیں کمپائل کی. آصف قاضی صاحب موجود ہیں، ان کی طرف بڑھوں گا. حضرت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ، جیسے کہ میرا سوال تو وہی ہے لیکن میرے خیال میں حسن صاحب نے کافی چیزیں کمپائل کر دی ہیں، اب اس سے آگے چلنا ہے.
کہ کیا پیغام ہے. پیغام نے انہوں نے خوبصورت انداز میں دیا. جیسے انہوں نے بتایا کہ ماں باپ کا سایہ نہیں, انہوں نے یتیمی کے اندر میرے خیال میں یتیموں کے لیے پیغام اور دنیا والوں کے پیغام کہ یہ مت سوچیے کوئی یتیم ہے, یہ مت سوچیے کسی کے بیٹا نہیں ہے. جیسے انہوں نے خدمت کی, یہ مت سوچیے کسی کے گھر میں کہتے ہیں نا بھوک افلاس ہے, ان سے بڑی کسی نے نہیں دیکھی, ان سے زیادہ کسی نے دن نہیں دیکھے بھوکے, پیڑ پہ پتھر یہاں کوئی نہیں باندھتا. کیسے کہتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے, خاص طور پر بین المسالک اور بین المذاہب کے اندر ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل تمام انبیاء کرام علیہم رضوان آپ کی تشریف آوری کا ذکر کرتے رہے ہیں, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو آج تک اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے امتی آپ کا میلاد, آپ کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں, مناتے رہیں گے. جس طرح آپ نے پوچھا کہ موجودہ دور میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, مذاہب اور مسالک کے درمیان جو معاملات ہیں, تو اس حوالہ سے اسلام ایک مکمل لایا عمل دیتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی رہنمائی نہ لینا چاہتا ہو تو پھر وہ رہنمائی اسے مل سکتی نہیں. جس طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ میں ہر پیر کو روزہ رکھتا ہوں. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی وجہ ارشاد فرمائیے. فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی. بڑی قیمتی بات ہے, توجہ سے سنیں گے مزہ آئے گا, سمجھ آئے گی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار اپنی ولادت کا, اپنے میلاد کا سال بعد جشن نہیں مناتے, خوشی نہیں مناتے, بلکہ ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے. آج بھی جو عاشقان رسول ہیں, جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے محبت کے عملی دعویٰ دار ہیں, وہ پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں. یہاں جشن منایا جاتا ہے. یہاں تک ملتا ہے کتب میں بزرگوں کے فرمانات موجود ہیں کہ جس بستی میں, جس مسجد میں, جس علاقے میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جاتا ہے, فرشتے اپنے پروں سے اس بستی کو, اس مسجد کو, اس علاقے کو ڈانپ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی حیات طیبہ میں ہمیشہ رہنمائی موجود ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں وہ فوکس چاہیے, وہ توجہ چاہیے, وہ محبت چاہیے. واقعات میں آتا ہے کہ جس طرح آج میلاد منایا جا رہا ہے, یاد رکھیں ایمان کے بعد, مسلمان ہونے کے بعد سب سے بڑی چیز جو ان کاموں میں ہے وہ اخلاص ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر سال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے. نعت شریف ہوتی, تلاوت ہوتی, ذکر اذکار ہوتا اور لنگر تقسیم کیا جاتا. ایک سال ایسا ہوا کہ حالات کو مالی مشکلات کی وجہ سے اچھا اہتمام نہ بظاہر کر سکے. بنے ہوئے چنے جو ہیں وہ آپ نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں محفل کے بعد تقسیم فرمائے, لیکن ایک دل میں خلش, ایک کہ یار کاش میرے پاس آج ان غریب لوور مڈل کلاس کے لیے یہ پیغام ہے کہ دل میں خلش کے یا رسول اللہ میرے پاس وسائل ہوتے تو میں شایان شان طریقے سے اہتمام کرتا. اسی خلش میں سو گئے تو رات میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا. دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جولی مبارک میں چند چیزوں کے ساتھ الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سرکار یہ کیا ہے جس چیز کے ساتھ آپ اپنے ہاتھوں کو آگے حرکت دے رہے ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبد الرحیم یہ وہی چنے ہیں جو تم نے آج میری بارگاہ میں بیچے ہیں. تو آج یہ پیغام ہے, ہم دنیا داری کے لیول پر نہ سوچیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ تو دلوں کے احوال جانتے ہیں. آج دین کی آڑ میں جو لوگ مذاہب میں یا مسالک میں نہ ہم واہری پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, بیرونی ممالک کے ایجنڈے پر راہ دیگر ممالک امریکہ کے ایجنٹ بن کے پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, تو یاد رکھیں ممکن ہے کسی کا پتہ نہ چلے لیکن قبر میں ہمیں جواب دینا ہوگا. غضنفر عباس فریدی کی طرف بڑھوں گا, نعت شریف جو ہے وہ شروع کریں تاکہ اسی کے ساتھ اس بریک کا اختتام کرتے ہیں. رسول امین خاتم المرسلین
कोई नहीं है अकीदा ये अपना, बस को यकीन पर तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ऐ रसूल अमीन। तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमान में हुआ। क्या रब क्या जम सब है ज़ेरे नगीन, पर तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ऐ रसूल अमीन। बैठे मदीने की गली से घूम लेती हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेकर झूम लेती हूँ। तसव्वुर में सुनहरी जालियों को चूम लेती हूँ। महक उठती है जब राहें, चमक उठती है जब गलियाँ, महक उठती है जब राहें, चमक उठती है जब गलियाँ। इधर से है गए आका मैं कर मालूम लेती हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेकर झूम लेती हूँ। मोहतरमा मौलमा कंज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। कंज़ुल कुरान एकेडमी जो है उनकी ये मोहतमिम हैं, प्रिंसिपल हैं। इनसे बात का आगाज़ करेंगे। ये माइक मैं मैडम के हवाले करूँगा। बहुत शुक्रिया इनका। और ख़ास तौर पर जैसे ये मैं जब यहाँ आया तो फूलों की खुशबू जो है उसने मुअत्तर किया। तो सिर्फ ये सोचें कि इस महीने के अंदर हमें फूलों की खुशबू और हर तरफ महक जो है वो मिलती है, लेकिन आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुज़रते होंगे तो क्या महक होगी, वो गलियां कैसे महकती होंगी। ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है। मोहतरमा कंज़ा साहिबा की तरफ बढ़ूँगा। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे बयान करती हैं कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सादत का महीना है, खुशियाँ, जश्न, चेहरे पे मुस्कुराहट। जब कोरोना से निकल के आया तो मैं याद है कि प्रोग्राम बड़ी ईद पे कर रहा था तो ये कह रहा था ये हमारे लिए रहमतों के महीने हैं कि हम आगे निकलते हैं। और अब तो वैसे ही दुनिया भर में कोरोना उठ रहा है, लेकिन हमारे पास रहमत है नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत महीने के सदक़े। कैसे देखती हैं, कैसे पैगाम मिलता है हमें, ख़ास तौर पर इस महीने के सदक़े, इस अयाम के सदक़े? ये महीना हमें क्या पैगाम देता है, ये अयाम क्या पैगाम देते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वा हसना हमें क्या पैगाम देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे बेटे बिलाल, बहुत शुक्रिया, आपके आने का भी बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे बेटे, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्कद करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। जलसे जुलूस भी निकालने चाहिए, ज़रूर निकालने चाहिए, ठीक है। मतलब उसकी हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में जो आने का मकसद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा किस लिए, उनके आने का मकसद क्या था, ठीक है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उससे पहले का ज़माना सामने रखें। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो फिर वो ज़माना आप देखिए कि का ज़माना, बेटियों को जिंदा दरगोर कर देना, बिल्कुल बेटियों को ज़िंदा दरगो कर देना, औरत की कोई इज़्ज़त नहीं, माँ की कोई इज़्ज़त नहीं, बीवी को कोई इज़्ज़त नहीं, बिल्कुल कोई एक दूसरे के हकूक़ जो है उसका कोई ख्याल नहीं कर रहा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया पे तशरीफ़ लाए तो उन्होंने वो रहमत लिल आलमीन बन के आए। उन्होंने बड़े ही प्यारे अंदाज़ में, बड़े ही हम्बल अंदाज़ में, बड़े ही मोहब्बत वाले अंदाज़ में, किसी को क्रिटिसाइज़ किए बगैर, जैसे मतलब तनकीद नहीं किसी को करनी चाहिए, किसी के मसलक को किसी को भी नहीं छेड़ना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम जहाँ आए हर तरफ कुफर ही कुफर है, जुल्मत के अंधेरे हैं। कोई आग की पूजा कर रहा है, कोई इंसानों की पूजा कर रहा है, कोई सूरज को अपना खुदा बनाए बैठा है, ठीक है ना, हर किसी ने अपना खुदा बनाया हुआ है। लेकिन देखें आप कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी हिकमत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अल्लाह के दीन को, अल्लाह के पैगाम को आगे पहुंचाया। सुबहान अल्लाह। और ये उसी पैगाम का नतीजा है कि आज कुल कायनात पे जो है, कुल कायनात में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उसका प्रचार है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलाद मुस्तफ़ा का इज़हार ये है, ये दिन हमें ये पैगाम देते हैं मेरे बच्चे कि हम लोग जो हैं नबी पाक की जो तालीमात है, उनकी तालीमात क्या है? उनकी तालीमात है कुरान पाक। सादा से अल्फाज हैं, हर मुसलमान को बार बार मैं ये कहती हूँ कि कुरान पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं। अगर आपने लिखा हुआ देखना हो कुरान देख लीजिए, और अगर आपने चलता फिरता देखना हो, नहीं समझ आ रही कुरान की, तो मुस्तफ़ा को देख लीजिए। कुरान अगर तहरीर है तो मेरा नबी उसकी चलती फिरती तस्वीर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरी रूप में हमारे पास आए, किस लिए आए? ताकि हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, उनकी सीरत को देखें, उनके किरदार को देखें, उनके अखलाक को देखें, उनके मामलात को देखें, उन्होंने हर इंसान के साथ किस तरह से जो वो डीलिंग की। तो हम लोग जो है हमारी ज़िंदगियों में भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वे का अक्स नज़र आना चाहिए। ये मिलाद मुस्तफ़ा का पैगाम है। मिलाद के मानी बर्थडे, ठीक है। आप कहीं जाते हैं तो कोई तोहफ़ा नहीं लेके जाते, किसी की बर्थडे होती है आप तोहफ़ा लेके जाते हो। तो जब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद आया तो हमने अपने आका को क्या तोहफ़ा दिया? ठीक है, गुलाम है, हजूर के गुलाम है। क्या इस गुलामी रसूल में आपको नमाज कबूल नहीं है? क्या इस गुलामी रसूल में आपको सुन्नत पे चलना कबूल नहीं है? क्या इस गुलामी रसूल में आपको रोज़े रखना कबूल नहीं है? क्या इस गुलामी रसूल में आपको शरीयत की पाबंदी कबूल नहीं है? मतलब गुलामी रसूल जो है, असल जो गुलाम है वो तो वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हसना जो है उसके ऊपर अमल करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की झलक हमारी ज़िंदगियों में नज़र आनी चाहिए। अगर कोई मर्द है तो जो कोई मर्द है तो उसे देखना चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामन कैसे थे, भाई कैसे थे, बेटे कैसे थे, लीडर कैसे थे, माशरे में उनका माशरती जो मामलात थे वो कैसे थे, समाजी उनके मामलात कैसे थे, कुफ़ार के साथ उनके मामलात कैसे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में आपका इखलाक, सुबहान अल्लाह, आपने अपने इखलाक से ही पूरी दुनिया को अपना गर्विदा बना लिया। वो यहूदी औरत, देखें अभी खैबर में जंग हुई है, नबी पाक को तकलीफ़ दी है उन यहूदियों ने, और वो यहूदी औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेके आती है। देखें वो यहूदी है, हुजूर इनकार कर सकते थे, हुजूर फरमा सकते थे ये हमारे दुश्मन है, हम इनका खाना नहीं खाएंगे। आप अपनी और हमारी और माशरती तंग नज़री देख लें, हम लोग कितने तंग नज़र हैं, हम दूसरों के लिए, हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए कितने तंग नज़र हैं। और अल्लाह के नबी वो काफिर हैं, खैबर में तकलीफ़ दी है, ओहद में तकलीफ़ दी है, नबी पाक के दंदान मुबारक शहीद हो गए हैं, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो खाना था, बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खाना, वो यहूदी कबीले की एक ज़ैनब यहूदिया थी, खाना भेजा, सरकार ने वो खाना तनावल फरमा लिया। साहबा रसूल ने भी वो खाना जो है तनावल फरमाया, जो साहबी थे वो शहीद हो गए, मगर खाना बोल पड़ा कि या रसूलुल्लाह इसके अंदर जहर है। अल्लाह ताला ने मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा है कि वो जो लुकमा था, वो जो भुना हुआ गोश्त था वो बोल पड़ा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बचा लिया। फिर उसे यहूदी औरत को गिरफ़्तार किया गया, तो फिर आका ने क्या सलूक किया होगा उसके साथ? अफू, दरगुजर, सब्र, बर्दाश्त, नबी पाक ने उनको माफ़ कर दिया, सरकार ने उनको माफ़ कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इस तरह के हज़ार वाक़यात हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मोहब्बत वाले थे, कितनी बर्दाश्त वाले थे, कितने अमर पसंद थे, कितने सब्र वाले थे, कितने दरगुजर करने वाले थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस तरह के बहुत सारे बेटा वाक़यात हैं। मैं इसी को आगे लेके चलूँगा। जैसे आपने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अगर देखें तो प्रोग्राम के अंदर मैं पहले भी जिक्र करता आया हूँ कि वालिदा जो थी वो पैदाइश के वक्त वालिद नहीं थे, फिर वालिदा जो है वो उनका विसाल हो गया जी। तो फिर आप अगर देखें तो जैसे उनकी ज़िंदगी गुजरती है, कठिन मराहिल हैं, घरों में जो हाल था,
پھر آگے اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا سب کچھ، اپنی اولاد کی آگے اولاد کو آنکھوں کے سامنے دیکھا، جہاں سے ہمارے سید زادہ جو ہیں سادات چلتی ہے. ہم دیکھیں تو قربانیاں ہیں، اس دین اسلام کے فروغ کے لیے سب کچھ ہے، سجدہ نہیں چھوڑا. اور خاص طور پر اگر دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو غیر مسلم تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانداری، اپنا مال رکھوا کے جاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیانت نہیں کریں گے. اور آج اگر ہم دیکھیں ہم ناپ تول کے اندر 2 نمبری کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم منافقت کرتے ہیں، جو کہ اولین دے. اور خاص طور پر میں ایک چیز بہت زیادہ خاص پوچھوں گا کیونکہ پروگرام صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ہے، تو طلاق کو بہت ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا تھا. میرے ایک دم سے سوال سامنے آیا کہ یہ اس حد تک ہمارے معاشرے پر وان چڑھ گیا کہ ہماری خواتین کو بھی کیا پیغام دیں گی آج کے پروگرام کے توسط سے کہ نبی پاک کی کون سی تعلیمات ہیں جو کہ خواتین کو بہت ضروری اس وقت ناگزیر ہوگی اپنانی اس وقت؟ دیکھو بیٹا میری بات سنو، بس سب سے بڑی جو بات ہے بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ، ان کی سیرت جو ہے اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا نے کس طرح سے ان کی وہ زندگی تھی، گھریلو زندگی، کس طرح حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ان کے معاملے تھے، کس طرح حسن حسین کی انہوں نے تربیت کی. سبحان اللہ. آج کل کی جو بچیاں ہیں نا بیٹا ان میں صبر کی کمی ہے. آج کل جو بچی ہیں ماشاءاللہ وہ ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، تو جو بچی صبر والی ہوگی، جو بچی برداشت والی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو 2 جہاں میں کامیاب کرے گا. چاہے وہ دنیا کا میدان ہو، چاہے وہ گھر کا میدان ہو، چاہے وہ معاشرے میں کوئی معاملہ ہو. صبر یقین کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صبر. اللہ کے نبی، میں ہر بیٹی کو یہ کہوں گی، اکثر میں جاتی ہوں شادیوں پہ بیان کے لیے تو میں بچیوں سے یہ کہتی ہوں کہ ان کو چپ رہنا سکھا دیں. اچھا ایک بات ضرور کہہ دیں، جو بیٹی ماں کے آگے بولتی ہے وہ ساس کے آگے بھی بولے گی. گھر سے شروع کرنا ہے. جو بیٹی خاوند اپنے بھائی کے آگے بولتی ہے وہ خاوند کے آگے بھی بولے گی. آپ نے گھر سے شروع کرنا ہے. اللہ کے بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی شان، گھر میں کپڑے نہیں ہیں، یہودیوں نے دعوت دے دی. بی بی فاطمہ تو زہرا میں اتنا حیا ہے کہ اپنے بابا سے یہ نہیں کہا کہ آقا جی ابو جی میرے پاس تو کپڑے نہیں ہیں. فوراً آپ نے اپنے بابا کی جو آپ نے جو کہا اس کے اوپر عمل کیا کہ باپ نے کہا جانا ہے، دعوت ہے، گھر میں کپڑے نہیں. ہماری بچیاں ضد کرتی ہیں. آپ بی بی فاطمہ تو زہرا سے سیکھے کہ حیا کیا چیز ہے. تو آپ نے ضد نہیں کی، آپ نے فوراً کہا جی بابا جس طرح آپ فرماتے ہیں میں اسی طرح کروں گی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر سبحان اللہ، یہودیوں نے تو مذاق اڑانا چاہا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آپ کے لیے لباس اتار دیا. پھر جب وہ آپ کے پہن کے گئیں تو اس ایسی نورانی آپ کے مکھڑا اور آپ کا نورانی مکھڑا اور نورانی جلوہ اور پھر ساتھ وہ لباس، تو وہ جو عورتیں تھیں یہودیوں کی، وہ رئیس زادیاں، وہ امیر زادیاں، وہ تو دیکھتی رہ گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی. وہ نور کی تجلیات ہی نہیں سہ سکی اور بے ہوش ہو گئی. کہاں یہ کپڑا کہاں سے؟ ایک مجھ سے بات بڑا کمپلیٹ کر لوں گا. انہوں نے کہا یہ کہاں سے آیا لباس؟ انہوں نے کہا میرا بابا لے کے آیا. انہوں نے کہا بابا کے پاس کہاں سے؟ جبریل لے کے آیا. سبحان اللہ. جی میرے بیٹے، میں اسی کے ساتھ پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھوں گا، لیکن اختتام لینے سے پہلے میں نے جو آخری سوال ان سے کیا تھا اس کا میں کرکس یہ نکالوں گا کہ اس کا قطعی تعلق یہ نہیں ہے کہ یہ پابندی ہے، یہ رکاوٹ ہے آپ پہ بولنے پہ. جو اختیارات، جو عزت، جو رتبہ میرے دین نے عورت کو دیا ہے کوئی دین نہیں دے سکتا. اگر اسے پڑھ لیں، خواتین کے حقوق جان لیں، تو یقیناً طور پہ کوئی خاتون یہ نہیں کہی کہ دین اسلام. اور میں اس مردوں کو کہوں گا اپنی نسبت سے ہوتے ہوئے کہ خاص طور پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں. یہ ان کے مہینے، ان کی ولادت کے مہینے کے صدقے سیکھیں کہ انہوں نے کیسے دکھایا ہے عورت کی عزت کیسے کرنی ہے، رتبہ کیسے دینا ہے. کیونکہ حقوق وہ بتا گئے ہیں، اس پہ عمل درآمد ہم نے کرنا ہے، پوری دنیا کے سامنے مثال بننا ہے. آج دنیا اپنائے ہوئے ہیں، ہم کہیں اور کھڑے ہیں. پروگرام کے اختتام تک بڑھوں گا، اجازت چاہوں گا، دعاؤں کا طلبگار ہوں. آپ سب کے لیے بھی دعائیں ہیں. اس کے آخر میں محترمہ کنزہ صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ نعت کے کچھ اشعار جو ہیں وہ کریں تاکہ اسی کے ساتھ ہم پروگرام سے اختتام جائیں. اللہ حافظ. اور مائک ان کے حوالے ہے اور یہ نعت کے 2 اشعار جو ہیں وہ ہمارے پیش خدمت کریں گی، نذرانہ عقیدت پیش کریں گی. اسی ساتھ پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں. محمد مصطفیٰ کی نعت پڑھنے کا صلہ دیکھو، محمد مصطفیٰ کی نعت پڑھنے کا صلہ دیکھو. میں گھر بیٹھے مدینے کی گلی سے گھوم لیتی ہوں، محمد مصطفیٰ کا نام لے کر جھوم، اور چمک اٹھتی ہے جب گلیاں، مہک اٹھتی ہے جب راہ